ایک اور سوال جو ہم نے پہلے ذکر کیا وہ یہ تھا کہ کیا ایک مسجد میں ایک جماعت کے علاوہ دوسری یا تیسری جماعت بھی کی جا سکتی ہے؟ شریعت میں اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مسجد میں صرف ایک جماعت ادا کی جا سکتی ہے، دوسری یا تیسری جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور یہی حنفیہ کا راجح قول اور راجح مسلک ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص مسجد کے اندر زیادہ شوق ہے نماز ادا کرنے ہی کا، تو جس حصے میں نماز ہوتی ہے اس حصے کے علاوہ دیگر حصے میں مسجد کے باہری حصے میں نماز ادا کر سکتا ہے، کیونکہ شریعت کے اندر ایک مسجد کے اندر کئی جماعت کرنے کی کوئی شرعی ضرورت بھی نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہمیں ضروری مسجد ہی کے اندر نماز ادا کرنا ضروری ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص موجودہ صورتحال کے اندر حکومت کی سختی کے درمیان اپنے گھر کے اندر عمدہ نیت کے ساتھ جماعت کے ساتھ یا تنہا نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو مسجد میں نماز با جماعت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ مسجد میں جس جگہ پر پہلی جماعت ہوئی ہے اس محراب کے علاوہ تھوڑا ہٹ کر اگر دوسری جماعت ادا کر لی جائے تو موجودہ صورتحال میں اس جیسی صورتحال ہو جائے تو گنجائش رہے گی، لیکن ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ راجح قول اور راجح مسلک وہی ہے کہ مسجد کے اندر ایک جماعت تو صحیح ہے، دوسری یا تیسری جماعت کرنا مکروہ ہے۔ ایک آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا وضو کرنے کے بعد مسجد میں جاتے وقت ہاتھوں میں سینیٹائزر لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ سینیٹائزر کے اندر 70% الکوہل استعمال ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھا جائے کہ جو الکوہل سینیٹائزر کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے وہ کیسا ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے زمانے میں جو الکوہل بنایا جاتا تھا اس کے اندر کھجور، منقع، کشمش وغیرہ کے ذریعے سے ملاوٹ کی جاتی تھی، جو حرام النجس ہوتا تھا اور جس کا لگانا ممنوع اور جس کے لگانے کے بعد نماز پڑھنا درست نہیں رہ جاتا تھا۔ لیکن اس وقت جو سینیٹائزر چل رہا ہے اور جو اس کے اندر الکوہل استعمال ہو رہا ہے، بقیہ اکثر جگہوں پر جو الکوہل استعمال ہو رہا ہے وہ گنے کے رس، اسی طرح پٹرول، کوئلے وغیرہ سے بنایا جاتا ہے جو حرام و نجس نہیں رہتا ہے۔ اس لیے حنفیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا راجح قول اور مفتہ بھی قول یہی ہے کہ اس طرح کا سینیٹائزر لگا کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ موجودہ صورتحال میں اگر آپ کو وضاحت کے ساتھ معلوم چل جا رہا ہے کہ سینیٹائزر کے اندر جو الکوہل کا استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر حرام چیزیں ملائی گئی ہیں، تو ایسے سینیٹائزر کو استعمال کر کے نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس سینیٹائزر کے اندر جس الکوہل کا استعمال کیا گیا ہے اس میں حرام چیزیں نہیں ملائی گئی ہیں، جیسا کہ عموماً آج کل الکوہل چل رہا ہے، تو وہ سینیٹائزر لگا کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محترم ناظرین کرام، پھر ملوں گا اگلی کلپ میں، جب تک کے لیے دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔